تو یہ جو لوگ ہیں نا رضا ربانی، یہ کھلونے اور شہری رحمان اور ساری پارٹیوں کے لوگ ہی، یہ ان کا سچائی سے کوئی تعلق رشتہ واسطہ نہیں ہے. یہ سارے اپنے لیڈروں کے غلام ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور سچ بولنے کی توفیق ان میں سے کسی کو نہیں ہے. کسی پارٹی میں کسی میں جرت نہیں ہے. ندیم چند نے تھوڑی سی جرت کی تھی، اس سے کہا استعفیٰ دے دو اگر ہماری پالیسیوں سے اتفاق نہیں ہے. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں تھی. خان صاحب کی اپنی ضد تھی ان کی کہ میں کوئٹہ نہیں جانا چاہتا، اس میں کیا حرج تھا؟ ہاں جی، وہ کہتے کہ میں سر کے بل آتا ہوں. شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جہاں کہیں حکمران جو ہے شہریوں کے باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اس نے اچھا کیا کہ استعفیٰ دیا اور پینٹ چھڑا لی. گزارے یہ ہے، اقبال نے کہا تھا شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی، ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم غلام بنیں گے. اب انگریز تو چلے گئے تو چند خاندانوں کے غلام بنیں گے، یا جو کوئی ملک کا حکمران ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے غلام بنیں گے. یہ کیسے حملہ ہے پارلیمنٹ پہ؟ انہوں نے کہا آئین پہ اور پارلیمنٹ پہ کیا حملہ ہے؟ اور شہری رحمان جو خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بڑی مسرت سے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے اپنے ارکان پہ. تو پیپلز پارٹی کے ارکان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے جب چاہے اسٹیبلشمنٹ انہیں اگر خریدنا چاہے اور ان پہ دباؤ ڈالنا چاہے. خود زرداری صاحب جو ہیں ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. وہ ایک پی ڈی ایم میں ایک وعدہ کرتے ہیں پھر اسے پورا نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ سے جاب ملتے ہیں سودا بازی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سچائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کو روکنا چاہیے. اب یہ ذمہ داری تو پوری قوم کی ہے، سیاسی جماعتوں کی ہے. چیئرمین سینٹ کے وقت اگر خریداری کی گئی تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، بڑی مسرت سے شہری رحمان کہہ رہی ہیں کہ خریداری کا اب ہمیں خریداری کا موقع ملنا چاہیے. کھیل کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. کھیل یہ ہے زرداری صاحب ایسے موقع پر روپے خرچ کرنے کے بہت قائل ہیں، پیسہ جتنا مرضی خرچ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک ٹرک لوڈ آف ڈالرز چاہیے، $1 سے بڑا وہ ٹرک چاہیے. اگر ہو تو الیکشن جیتے جا سکتے. ان کا یہی انداز فکر ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. بھائی اس میں اور شیخ رشید صاحب نے داد دی ہے زرداری صاحب کو. آپ نے غور فرمایا کہ بڑے گرو نکلے، بڑی تعریف کی ہے. جیسے کوئی اقبال اور غالب کا شعر سن کے یا کسی بڑے عالم کا قول سن پہ اس پہ داد ہے، بڑا کمال کر دیا. یعنی عیاری جو ہے یہ ایک وصف ہے. خدا نے ہمیں یہ بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ بتایا کہ واحد ورچو جو ہے، سب سے بڑی انسان کی بنیادی خوبی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے سنسیئرٹی. جب ابلیس نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا تو اسے کروڑوں برس سے جانتا تھا. حضرت آدم پہلے آدمی تو نہیں تھے. جناب علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا آدم تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ آدم تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ آدم تھا. یعنی وہ جواب دہ نہیں تھا، اسے مر کے اٹھنا نہیں تھا، اس پہ پیغمبر نہیں بھیجے گئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ارتقاء ہوتے یہاں تک پہنچا. اس پہ کبھی کوئی موقع ملا تو بات کریں گے. خیر، وہ کھیل یہ ہے کہ پیسے سے کچھ سیٹیں خرید لی جائیں، جتنی میکسیمم خرید لی جائیں. 1 ارب 2 ارب 4 ارب روپے. اس ملک کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ کوئی بھی جرم ہو ضمانت مل سکتی ہے. کشمالہ طارق کے بیٹے کو مل سکتی ہے، زرداری صاحب کو مل سکتی ہے، حمزہ کو مل سکتی ہے، اور کسی کو بھی. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. خرید لیں تو وہ کم و بیش اتنی ہی سیٹیں ان کی ہو جائیں گی جتنی پی ٹی آئی کی. اگر وہ 4-5 سیٹیں خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پختونخوا میں اگر 3 سیٹیں فرض کیجیے وہ خرید لیتے ہیں اور ایک پنجاب میں. عمران خان صاحب کے پاس آئی بی کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ٹھیک، جو انہیں بتا دیا کہ فلاں ممبر جو ہے وہ رابطے میں ہے. اور پیسوں کی ٹیمپٹیشن ان ٹیمپٹیشنز میں سے ہے جب بڑی رقم ہو کہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے مفاہمت سے الیکٹیبلز کو. تو الیکٹیبلز تو کسی کے نہیں ہوتے. جیسے وہ ان کے ساتھ آئے ویسے وہ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ سکھوں کے ساتھ تھے، وہ انگریزوں کے ساتھ تھے، اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ تھے، اس سے پہلے مغلوں کے ساتھ تھے، اس سے پہلے لودھیوں کے ساتھ تھے، مغلوں سے پہلے شیر شاہ سوری کے بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ایک پٹھان
10 ترکوں کو ہانکتا ہوا لے جاتا تھا. اور پھر وہ وقت آیا کہ شیر شاہ سوری دنیا سے چلا گیا. این ایڈمنسٹریٹو اینڈ ملٹری جینیس، ریئر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں. تو ایک ترک جو ہے، جو مغل جو ہے، وہ 10 پشتونوں کو ہانکتا ہوا لے جاتا تھا. یہ ایک نفسیات ہے جو غلامی میں پروان چڑھتی ہے. تو وہ دیکھیں نا، سیٹوں کا تناسب، تو جو پوائنٹ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ساری ڈسکشن میں، وہ یہ ہے کہ اگر پوری سیٹیں مل جائیں پی ٹی آئی کو، یعنی پختونخوا سے 11 مل جائیں اور یہاں سے بھی میجورٹی مل جائے، تو اس کے 28 ممبر ہوں گے، 55 نہیں ہوں گے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا. وہ کاف لیگ کے، جی ڈی اے کا ممکن ہے اس کا بھی ہو ایک، ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ایم کیو ایم کا، اور بلوچستان سے، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہوں گے. وہ ملا کے میجورٹی بنے. اس لیے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا. یہ موجودہ چیئرمین ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا رابطہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انہیں تو کوئی انہیں کا چانس زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی سے بات بھی ہو سکتی ہے ان کی. یہ ہے اصل کھیل. میجورٹی جو ہے، اگر وہ نون لیگ کیوں حمایت کر رہی ہے اس کی کہ یہ قانون نہیں آنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر زرداری صاحب کچھ خریداری کر لیتے ہیں، ٹوگیدر دے کین میک میجورٹی. وہ ان کے لیے نقصان دہ، وہ اکٹھے مل کے. الیکشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. یہ سینیٹر 6 سال کے لیے نہیں ہوتا تھا، سینیٹر ہوتا تھا 5 سال کے لیے. قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اور سینٹ وجود میں آ گئی. ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سمجھا اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس کا وقت بڑھایا جائے دوران، کہ وہ اس کا 6 سال کر دیا. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے آدھے آدمی، اور آدھے نئے منتخب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ 6 سال کی مدت ہو گئی. اب فاٹا میں مثلاً یہ ہے کہ 4 آدمی ہوں گے. اچھا، قبائلی رکھے کے بھی ہیں، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ وغیرہ وغیرہ، اور فاٹا آخری دفعہ ہوں گے 3 سال کے بعد. پھر تو وہ ضم کر دیا گیا ہے اس کو. لیکن پتہ نہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ ضم تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ سینیٹر وہاں سے 4 چنے جائیں گے، اور اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. وہ 10 آدمیوں کو 4 چننے ہیں، یہ شاید نہیں، صوبائی اسمبلی کے ارکان اب ہے موجود، انہیں چننے ہیں. تو وہاں تو 4 چننے ہیں، وہاں بھی نرخ بلوچستان والے ہی ہوگا، لیکن اور وہاں وہ کوئی حرج ہی نہیں سمجھا جاتا ووٹ بیچنے میں. ٹھیک ہے نا.